گے انشاءاللہ 9 محرم کے ایک اس چھوٹے سے عمل سے اور اس ایک دن کے عمل سے آپ کا جو شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یا علیمو یا خبیرو کو آپ نے 9 محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین کرام، محرم کا مہینے میں ایک خاص عمل جو آپ نے 9 محرم کو کرنا ہے اور شادی کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے رشتے نہیں آ رہے، آپ کو شادی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، سامعین کرام آپ 9 محرم کو صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے نام ہے، سامعین کرام آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ جتنا آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ 9 محرم کے ایک اس چھوٹے سے عمل سے اور اس ایک دن کے عمل سے آپ کا جو شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ 10-12 محرم زیادہ سے زیادہ 15 محرم تک آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا شادی کے حوالے سے وہ حل ہو جائے گا۔ سامعین کرام بہت مجرب عمل ہے، بزرگوں کا عمل ہے، بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جیسے میں بتاؤں آپ اس طرح یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے کامل یقین ہے کہ آپ کو اپنی شادی کے لیے دوبارہ کبھی بھی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس ایک وظیفے کی برکت سے ہی آپ کا جو شادی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ سامعین کرام آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ آپ اس عمل کو جب شروع کرنے لگیں تو آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ اسی طرح آپ کے رشتے نہیں آ رہے، آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس عمل کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رشتے آنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح آپ کے شادی میں کوئی بندش ہے، کسی نے آپ کے رشتوں پر بندش کی ہے، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ میرے رشتے اور شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ یعنی آپ کو شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہو سامعین کرام آپ اس کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ یعنی اس عمل کو آپ اس نیت سے کریں کہ میرا یہ جو مسئلہ ہے، میرے رشتے نہیں آ رہے، میرے یہ رشتے آنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو شادی کے حوالے سے جو بھی مقصد ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو آپ اپنے مقصد بنا لیں، یعنی اس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں اور اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو آپ کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے، جتنا آپ کا اللہ پر کامل یقین ہوگا اتنا جلد آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پر آپ کا کامل یقین کس طرح ہو کہ آپ کا جب اس وظیفے کو کریں آپ کا اللہ پر اس طرح یقین ہو کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ اس عمل کو میں کر لوں گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 100% میرے شادی کے حوالے سے جو مراد ہے اس کو پوری فرما دیں گے۔ سامعین کرام اس طرح آپ کا مضبوط اور کامل یقین ہو۔ اور ایک اور اہم بات میں بتا دوں کہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کے رشتے نہیں آ رہے، آپ لڑکی ہیں، آپ اس کو اپنے لیے کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے رشتوں پر بندش ہے، آپ اپنے رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے یہ عمل اپنے لیے کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کوئی لڑکا ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی اپنی شادی جلد ہونے کے لیے اور اچھی جگہ اور خاندانی جگہ میں شادی ہونے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی شادی جلد ہونے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے اس کو آپ اچھی طرح خوب غور سے سن لیں کہ آپ نے اللہ کے 2 نام ہے یا علیم یا خبیر۔ سامعین کرام اللہ کے ان 2 ناموں کو آپ نے 9 محرم کو پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کی میں تفصیل بتا دوں۔ اس سے پہلے آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ آپ نے اس عمل کو جب شروع کرنا ہے تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دوسرا آپ نے اس عمل کے دوران کوئی چیز کھانی بھی نہیں ہے، پینی بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام اسی طرح آپ جب اس عمل کو کریں تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ سامعین کرام میں عمل آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ یا علیم یا خبیر کو آپ نے 9 محرم کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اور دن کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ سامعین کرام آپ جب
1100 मरतबा या अलीमु या खबीरु पढ़ लें। और इससे पहले एक बात मैं बता दूं कि आपने इस अमल को करने से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद आपने 1100 मरतबा या अलीमु या खबीरु पढ़ना है, उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आपने ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी है। सामीन कराम, आपने इस अल्लाह के दो नामों के अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और दरमियान में आपने ये अल्लाह के दो नाम हैं, इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। तादाद में कमी पेशी नहीं करनी, कोशिश करना है कि ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि 1100 मरतबा ही पढ़ें, इससे ज़्यादा भी ना पढ़ें, इससे कम भी ना पढ़ें। सामीन कराम, इस अमल को ख़ुद भी करें, और ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही उनको भी ये अमल बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।